गोवाली साहब जो इस थंग एरिया का है एक्चुअली समर में यहाँ शिफ्ट होते हैं और विंटर में वहाँ शिफ्ट होते हैं ना सर, ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल हाँ। तो ये पूरा फॉर्म अली साहब खुद ही मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छा फॉर्म है। न कि लद्दाख में, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। हर जगह से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस फॉर्म को देखने के लिए। यहाँ पे मतलब बहुत सारी प्लांट वेराइटीज यहाँ पे आते हैं, और वैसे जहाँ प्लांट वेराइटी होगा वहाँ पे ज़रूर फाना भी होता ही है ना? फ्लोरा और फाना का एकदम रिलेशन दोनों भाई बहन की तरह है ना? तो मैं चाहता हूँ हमारे गोवाली साहब पूरी इस फॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़ सर। शुक्रिया जो। तो मैं ये चाहता हूँ चिकताया याद है, एक ये वीडियो का कॉपी मुझे भी दीजिए, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है गोवाली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं एक गरीब और बेनामी यतीम आदमी हूँ। वो कैसे जरना या उर्दू में जे नहीं, जैसे आप लोग चाहते हैं। नहीं, फिर भी हम आपको हिंदी में सुनना चाहते हैं। हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, हैं? तो फिर भी चलो आप लोगों को खुशनुदी के लिए हम हिंदी में कहते हैं। तो मैंने आपको कहा, शुरू में हमने कहा मैं एक बेनामी यतीम आदमी हूँ। मतलब बेनामी यतीम का मतलब ये है कि मेरा मम्मी पापा दोनों पाकिस्तान में, जब आप आगे जाके देखेंगे उसी गांव में है आज के डेट में भी। मम्मी आज नहीं है लेकिन पापा उस गांव में है, लेकिन आमने सामने देखते रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो अब बताओ, ना मेरा मामू था, ना मेरा चाचा था, ना मेरा ताया था, कोई नहीं था मुझे संभालने वाला, मैं और मेरा छोटा भाई को। तो अब बताओ उस आदमी के ऊपर क्या नहीं बीता होगा। एक उसके बाद मेरा मम्मी पापा कौन बन के आया मैं आपको बता दूँ। तो आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसके लिए? सिर्फ लद्दाख के लिए। मेरा मम्मी भी लद्दाख है, मेरा पापा भी लद्दाख है, मेरे रिश्तेदार भी लद्दाख है। वो क्यों मैं आपको बता दूं। खैर कहने में लोग कह ही देते हैं, मैं आपको हकीकत बता देते हैं। मेरे सब कुछ पाकिस्तान चला गया। एक 80-90 साल का बूढ़ा का साथ यहाँ रह गया, एक लवारिस, 2 बच्चे। तो इंडियन आर्मी लद्दाख सिकोट, खुसूसन कर्नल रिंचन साहब, तो कर्नल रिंचन साहब ने कतर का ये जो जंग लड़ा था, तो कर्नल रिंचन साहब का क़यादत में लड़ा। तो कर्नल रिंचन साहब की क़यादत में मेरा परवरिश हमारा लद्दाख सिकोट और इंडियन आर्मी के थ्रू हुआ है। तो आज मैं जो कुछ हूँ लद्दाख सिकोट और इंडियन आर्मी के बदौलत हूँ। तो आज मुझे फ़ख्र के साथ ये बात फिर दूसरा बार मुझे सुनने को मिला है। एक बार एक टूरिस्ट आया था, उन्होंने वहाँ से एक वीडियो लेके आ रहा है। आने के बाद उन्होंने मुझे पहले देखा था, कहते हैं जी आप इंटरनेशनल आदमी है। मैंने कहा सर जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो चलो आप बोलो लद्दाख में लोग जानते हैं, ये तो आप कहो कहाँ मुझे इंटरनेशनल तक लेके जा रही हैं। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल देखा, अब आपके बारे में ये लिखा। तो इसी तरह सर ने अभी मुझे फिर बता दिया सर इंटरनेशनल आदमी है। तो मुझे शर्म आते हैं कि ऐसे सुनने से मुझे अजीब सा लगते हैं, ये क्यों कहते हैं मुझे एक इंटरनेशनल आदमी या एक फेमस आदमी। मैं अपना आप समझ में नहीं आते हैं कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल ही 0 अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अभी आप लोगों का आने का खबर सुनने के बाद मैंने अपना मन में कुछ चीज़ें मैंने बना लिया। क्यों बना लिया कि एक कहानी मैंने बना लिया कि वो कहानी सोचा जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, खेलने के बाद सबसे पहले क्रिकेट खेलने के लिए रात दिन पापा मम्मी मिलकर उस बच्चे को ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद उसको विकेट बचाने का तरीका आ जाते हैं, उसको चलो विकेट बचाना तो वो सीख लिया है। एक बॉलर बॉल करते हैं, उसने रन नहीं देना, रन रोकाना तो उसने सीख लिया, ज़िंदगी भर मेहनत कर लिया। लेकिन आगे मकसद उसका क्या है कि रन बनाना है, विकेट को आउट करना है। तो हम ये समझते हैं आप लोगों के ये सारे ज़िंदगी आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, अभी आप अपना विकेट बचाने के लिए सिखा रहे हैं, या आप क्या कहते हैं रन रुकाने के लिए सिखा रहे हैं। लेकिन असली सीखना ये है कि आपको रन बनाना है, विकेट को गिराना है। ये मैंने मन बनाया कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं तो आप लोग बुरा ना मानिए। ये मैंने अंशुक सिंगमोल साहब से सीखा है। कल उन्होंने एक तकरीर किया है कि सब पढ़ा लिखा डिग्री लेकर कहीं ये सारा डिग्री वाला कहीं भूखा ना रह जाए। सही बात है। आप लोग ये सारे पढ़ क्या रहे हैं? मैं ये कहते हैं कि आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि हर कोई आदमी हर किसी का तारीफ करा के उस आदमी को आसमान में चढ़ा देते हैं, लेकिन वो बेचारा आसमान से फिर गिर जाते हैं।
تو اس کا خامیاں بتا دیجئے۔ تو میں نے 2 بار یوٹیوب میں میں نے سنا ہے، میں نے کہا بھی ہے۔ تو آج میں آپ کو بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں کہ لداخ میں آج کا سیاست کے لوگ کہتے ہیں کہ 6 شیڈول ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، چلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا فضول ہے۔ اگر ہمیں 6 شیڈول ہمیں لینا ہے تو ہم سب کو ایک بار محنت کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں لداخ کا اندر خالی جگہ ہمارے پاس ہے، میدان ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے۔ لداخ کے لوگ، پرانے لوگ نتی میساما ان پہاڑوں سے لکڑیاں لاتے تھے، گھاس لاتے تھے، یہی آپ جیسے عورتیں۔ آج آپ لوگ تو راستے میں چلنے میں بھی ڈر جاتے ہیں، ہے تو وہی نسل ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو ایک بار چھوڑ کر اپنا آبا و اجداد کے چیز کو ایک بار آپ لوگ پسند کیجئے۔ یہ میرا بنیاد ہے۔ دوسرا، لیکچر کرنے والا آپ کو بہت سارے ملتے ہیں، لیکن عملی طور پر کام کرنے والا میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لداخ میں صرف میرے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لداخ میں فروٹس میں زیادہ باقی چیزوں پہ میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنا پریشانیاں میں نے آپ کو بتا دیا۔ فروٹس میں اس وقت آپ یہاں سے ہاں ایک بات سر، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آنے سے پہلے ہم ایک چیز کہتے ہیں، 5 منٹ کے لیے آتے ہیں آپ، 10 منٹ کے لیے آتے ہیں، پورا آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو مجھے بہت دکھ ہوتے ہیں یار، آدھی چیز دیکھ لیا، آدھی چیز نہیں دیکھا، اس کا مطلب کام رہ گیا ادھورا۔ ایک دوسرا، آپ لوگوں کے سوچ میں ڈالتا ہوں کہ ایک میڈیا کا سامنے کوئی آتے ہیں تو اس نے لاکھوں کھایا ہوگا سرکار سے، پھر بھی کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ ملا نہیں؟ جی مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ ہمارا عادت بن گیا ہے ہمارے لوگوں کا، سرکار نے کچھ نہیں دیا، سرکار نے کچھ نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار نے مجھ سے کچھ نہیں لیا۔ میں کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ زندہ ہے، پاؤں زندہ ہے، ہم سرکار کے لیے دینے والا آدمی بننا چاہیے، نہ کہ لینے والا آدمی۔ ہمیں انسان کا، آپ لوگوں کا سوچ دیکھو بیٹا بیٹی ہو، آپ لوگ ابھی اس وقت 20 سے 25 سال کے 18 سال کی عمر میں ہو، آپ کا 10 ایئرس، آپ کا زندگی بنانا آپ کا ہاتھ میں، نہ پروفیسر صاحب کا ہاتھ میں ہے، نہ لیکچرر صاحب کا ہاتھ میں ہے، نہ ممی پاپا کا ہاتھ میں، کیونکہ آپ لوگ ممی پاپا کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ دوسرا میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بنیادی، میں ہر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں کہتے ہیں انسان سے بہتر جانور عقل مند ہے۔ وہ میں کیوں کہتے ہیں، میں شارٹ آپ کو کہہ رہے ہیں، جانور کو معلوم ہے ادھر سے کتا آئیں گے یا شیر آئے گا تو جانور یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بکری بھاگ جائیں گے، تورنت بھاگ جائیں گے، اس کو پتہ ہے یہ کتا مجھے کھانے والا ہے۔ لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج میں آپ کے خلاف چغلی کرے گا تو کل آپ میرے بھی خلاف بھی کریں گے، آج میں آپ کو دھوکہ دے گا کل آپ مجھے بھی دھوکہ دیں گے، دونوں نہ آپ آگے جا پائیں گے نہ میں آگے جا پائیں گے۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا دل کو پاک صاف رکھنے کا ضرورت ہے۔ ایک دوسرا، میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ باہر بچوں کو، میں اسکولوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن ممی پاپا ہے، آپ کا ممی پاپا۔ حیران ہو جاتے ہیں بچے، یار میرے ممی پاپا نے مجھے یہاں تک پہنچایا، کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں، پھر میں کھل کے کہتے ہیں آپ کو ممی کبھی آپ کو پھٹے ہوئے کپڑے میں دیکھنا کبھی نہیں چاہیں گے۔ آپ کا پاپا کبھی کسی نے آپ کو ہاتھ اٹھایا تو اس آدمی کو مارنے کے لیے جائیں گے۔ معلوم ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ میرے بیٹے کو تم نے کیسے ہاتھ اٹھایا، غلطی بیٹا کا کیوں نہ ہو ہیں۔ میں آپ کا ممی پاپا آپ کو بھوکا کبھی رہنا نہیں چاہیں گے، خود بھوکا رہیں گے، آپ لوگوں کو عیشی دیں گے، لیکن یہی عیشی آپ کا آنے والے زندگی کا بربادی کا مشین بنیں گی، نہیں بنیں گے؟ آپ بولو۔ وہ میں کیوں کہتے ہیں، ڈاکٹر کلام صاحب کے بارے میں کہتے ہیں مچھوارا کا لڑکا تھا، مصیبت اٹھایا، آج دنیا میں نام کمایا، ہم سب جانتے ہیں۔ مودی جی چائے والا، سب مجھ سے بھی غریب، آج دنیا میں نام کما رہے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں کو بنیادی طور پر ہر کسی کو یہ کہتے ہیں پلیز مہربانی کر کے، آپ کو اچھا کھانے کا من کرے گا اپنا من سے لڑو، اچھا مت کھاؤ، اچھا پہننے کا من کرے گا اچھا مت پہنو، کسی کچھ برا بلا بولنے میں ہمیں ایک دم منہ کھول جاتے ہیں، اس سے روکو۔ سب سے پہلے آپ ایک اچھا آدمی بنو تو پھر ہمارا یونیورسٹی اچھا بنیں گے، پھر آپ سے لے کر ہمارا لداخ اچھا بنیں گے۔ تو میں اپنے من میں کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ آرمی کو ایک قانون ہے کہ چھوٹا سا غلطی کرتے ہیں تو کورٹ مارشل کرتے ہیں، سول جیل ڈال دیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہمارا جو کچھ ہے استاد ہے، استاد جو کچھ کیوں ہے؟ اگر ایک لاما جی ہے تو صرف بدھسٹ عزت کرتا ہے، ایک مولوی جی کو صرف مسلمان عزت کرتا ہے، ایک گرو جی کو صرف سکھ کرتا ہے، لیکن استاد کا عزت ہر کوئی مذہب کرتا ہے، استاد کو ہر کوئی اچھا مانتے ہیں۔ تو میں ہر کسی کو کہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں دیکھو
آپ لوگوں کی اس عمر میں آپ کا سب سے بڑا کامیابی کا ستون کیا ہے؟ استاد کا احترام. سب سے بڑا کنجی ہے استاد کا احترام. تو دوسرا, آپ لوگ پڑھتے ہو, شاید میرا خیال میں پڑھا آپ لوگوں نے 15 16 17 سال پڑھا ہے, لیکن میرے مقابلہ آپ نہیں کر پاؤں گے. وہ کیوں نہیں کر پائیں گے میں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا مثال دیتے ہیں. جب میں کسی زمانے میں لے گیا تو آنچو کلون صاحب آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت ایک اونیسٹ صحیح محنتی آدمی ہے. ان سے اور سگمل آنچوک صاحب سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے انہی 2 آنچوک سے میں نے سیکھا ہے. تو میں ہر کسی کو کہتا اگر نام رکھنا ہے تو آنچوک رکھو, مسلمان ہے کوئی کسی نے نام رکھنا ہے تو کریم رکھو کہتے ہیں. تو مجھے کریم اور آنچوک بہت بہت پسند ہے. تو میں یہاں غریب تھا, گاؤں غریب تھا. آنچوک صاحب یہاں کسی زمان 90 کے آس پاس دورہ کیا کرنے کے بعد مجھے اپنا گاڑی میں ڈال کر لے میں لے کے گیا. لے میں لے جانے کے بعد ڈیسی صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ اس طرح دور سے ایک آدمی آیا. تو لال فون تھا آنچوک صاحب کو, اس میں سے فون انگریزی میں کہتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں میرے سمجھ نہیں آتے ہیں. تو پھر ڈیسی صاحب ادھر سے کہتے ہیں اینی ٹائم فار یو. تو میں نے سوچا یہ اینی ٹائم فار یو کیا ہے, میں سمجھ نہیں آیا. آنچوک صاحب نے فون رکھتے ہوئے کہا آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں. اس دن میرے دماغ میں رکھا اس کا مطلب یہ اینی ٹائم فار یو کو مطلب ہو گیا کبھی بھی آ سکتے ہیں. آج میں کسی کو اینی ٹائم فار یو کہتے ہیں تو اس کو انگلش زبردست آتا ہے, نہیں آتے ہیں. تو یہی میں آپ لوگوں کو یہ مثال اس لیے دیا ہے کہ آپ کو پروفیسر صاحب یا لیکچرر صاحب آپ کو بورڈ پہ سکھاتے ہیں. سکھانے کے بعد آپ کو دماغ میں ایسا رکھنا ہے کہ بس پورے ایک چپٹر آتے ہیں, کہانی ہی سناتے ہیں, وہ کہانی کے اینڈ تک آپ بالکل نظر مار کر رہو. تو بعد میں آپ کو اس بیچ میں سے فلانا آدمی وہاں جا کر وہاں سے کہاں چلا گیا, تو پھر پروفیسر صاحب سے لیکچرر صاحب سے پوچھو سر وہ آدمی وہاں سے وہاں گیا تھا پھر کہاں گیا, تو پھر وہ بیٹی وہ وہاں چلا گیا. تو سمر ایگزام کے دن آپ کو کوئی سننے کی ضرورت پڑے گی. میں نے نہیں کہا, میں نے کہا آپ سب سے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں کیونکہ میں نے پریکٹیکلی کیا ہوا ہے, میں پریکٹیکلی کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو ابھی دیکھیے سر پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے پورا دیکھ کر جائیے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے مزہ تب آنا تھا کہ دکھانے سے کے بعد آپ کو کہتا تو اچھا لگتا تھا کہ آپ لوگ اچھی طرح سنتا تھا. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. تو ایک دوسرا جی ایک جو آنچوک صاحب سگمل آنچوک صاحب یہاں آئے تھے, آنے کے بعد ایک رات یہاں رکنے کے بعد انہوں نے یہاں پر سارے چیزوں کا اپنا کوئی 25-30 آدمی سٹاف لے کے آئے تھے. آنے کے بعد انہوں نے اسی بارے میں ایک ویڈیو ڈالا ہے یوٹیوب کے اندر. تو اس سے بھی مجھے حوصلہ آیا. آج مجھے جو کچھ بولنے کے لیے جو زبان میں آ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آنچوک صاحب کو بھی بدولت ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دے دیا. اپنے چینل پہ اوہو ایسا گوبالی نے یونیورسٹی بنا رکھا ہے, وہ بنا رکھا ہے, وہ یہ بنا رکھا ہے, حوصلہ افزایا. تو مزید سر آپ لوگ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو ہم اس کا جواب بھی دے دوں گا کس چیز کے بارے میں. اور دوسرا یہ میں نے اسٹرکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹرکچر میں نے بنا رکھا ہے لداخ کا ایک گاؤں کا بنا رکھا ہے. یار یہ تو ہم گورنمنٹ پہ دکھائیں گے, ساری چیزیں دکھائیں گے. تو کبھی ابھی آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے سنا کہ آپ ایک پلانٹ پہ 5-6 پلانٹ گرافٹنگ کر کے اگائے ہوا ہے. جی یہ بالکل سامنے آپ کا دیکھ رہے ہیں, یہ دکھائیں گے بالکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا, ادھر لکھا بھی ہوا ہے. ایک پلانٹ پہ 6-7 پلانٹ اگایا ہوا ہے. جی اس طریقے سے بہت سارے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں سر. نہیں سر بہت سارے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں, وہ میں آپ کو گورنمنٹ پہ دکھاؤں گا. تو ابھی فی الحال آپ کیا کوئی پوچھنا چاہے, یا تو سارے دیکھنے کے بعد پھر 5 منٹ آپ ٹائم لے لیں گے, پھر ہم ایک بار ڈسکس بھی کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ پلیز مہربانی میں ہر لداخیوں کو کہتے ہیں, ہاں میں نے وہ بات رہ گیا کہ وہ کیسے رہ گیا, میں نے کہا کہ 6 شیڈول والا بات. تو آپ کا گاؤں میں آپ اور آپ کا پڑوس کے گاؤں میں تھوڑا سا جھگڑا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے, زیادہ میں نہیں, اس جھگڑے کو ختم کرو. آپ بھی کیوں گینتی بیلچہ لے کے کام کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میں یونیورسٹی پڑھتا ہوں, میں کالج پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, کر تو ممی پاپا آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو سب سے پہلے دماغ کو اس طریقے سے کھولنا پڑے گا, گورنمنٹ پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, تاکہ ممی پاپا سوچیں گے ہو میرے بیٹی تو پہلے شرارت تھا, پہلے کچھ نہیں کرتا تھا, پہلے بہت مطلب بگڑی ہوئی تھی, اب وہ اس کالج میں جا کر اس یونیورسٹی میں جا کے کیا غضب کی انہوں نے سیکھ کے آیا, اب میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میرے مدد کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں تعلیم. تو میں کہتے ہیں علم زر ور بھی انا پھیچمین, میں شاعری بھی کرتا ہوں, علم زر ور بھی انا پھیچمین دگلنگ گردمور گوسپت انمون نہ چھمیونی ضرور بیسنا میتاق یری تھوسپت علم لخصیس یریاں یوتنا
قوم پا ایدان گوسپت ایتیانو ہنار کی یوت نہ قوم کو آپ کو ضرورت پڑے گا. جب آپ میں کچھ نہیں ہے تو آپ کو وہ پڑھا لکھا کسی کام کا نہیں. اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں علم ضرور بیا نہ پھیچمین یعنی علم ضرور بیا نہ پھیچمین دوگلانر گاشار گوسپت انمون نہ چھمیونی تمین بسنا میٹا یری تھوسپت. دوسرا نے ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے میرے حساب سے ایک بہت بڑا پسندیدہ میرے شعر و شاعری ہے. اس میں کہتے ہیں سلا زت مت زرت ناشتق تھوبا مت تم پھکا مت پا سلا زت چند زرت ناشتق تھوبا مت تم پھکا مت پا رگوست نا می ایک ہاش نوت پوسکورے فرسنا سو سرگوے ان پھکا مت پا. مطلب کہتے ہیں آپ میں سے 5 لڑکا ادھر سے لڑکی آ کے گیا دوری اونس سونس چیچی کے سے اپلے جلے السلام علیکم ٹھیک ہوتا جو یہاں ٹھیک ہی نہ بڑھیا ہی نہ ٹھیک ہی نہ زرنا میں کیا کہوں گا چیا لحمو ابا مار سال خان چین چک خود اس پیرو چیر گشی زرت. حالانکہ کھوئے آبا کنما دکھتو کھوئے آبا چوڑ دکھتو وہ آبا کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں ضرور میرے دل سے یہی نکالیں گے چی لحمو ابا ہمیشہ سرخان چین چک کھوئے اخلاق پتو سی درچانا میں ضرور مجھے تاہر ٹھوئی چی کو مت مانا چھن میں مولوی عالمی چھن میں مانا چھن میں ٹھوئی نا دیکھانے جوک بن روب چکتان جوک بن سونا میں کیا کہیں گے وہ چی بدتمیز آبا ہمیشہ سرخان چین چک کھولا تمیز خواہ میں زرچانا میں جو دے ویا سولا زد مت زرد ناشتاق توبا مت تم پھکا مت پا سولا زد چند زرد ناشتاق توبا مت تم پھکا مت پا رگوست نامی ایک ہاش نوت پوسکورے فرسنا سو سرگوے ان پھکا مت پا. میں تعلیم کے بارے میں ایک 2 شعر میں شارٹ تعلیم لیتے ہیں. علم زر نہ کھولا تھک چیمت علم زر نہ کھولا تھک چیمت شرگو پھکپو رکھ چیمت کچھ ایک بھی جک چیمت. ان میں جو علم سولا لوب نہ پھربین نہ پو ایکھا یوک قومی جیت کھو پھربین دنیا پو ایکھا یوک ماشاءاللہ کھوتا پھربین. تام علم متخان لسن زربین جو علم سولا مت نہ بومبوین علم سولا مت نہ بومبوین لشی مشاسپا کھورن دک پوستران بوین. ان میں جو نہ پولا بلا چھن ننگی ما زنجی دک پی کھو بوین نہ پولا بلا سون دے نہ کچھ ہے اتا غلا بلا سون ہن ٹھو سا دوت مت پو ہن ٹھو سون دوت مت پو سوس مسو برابر جو ہاں گوان یا چک جو نا چھرچک ngari کو یوں کھان گن شاری چپ ڈو دیا نا چھرچک ngadi یلو ٹھو جیس نے گپین نا اتا چھو نا گڑی بوکی چو چی چو چان سکولن سے چان لو نا کوغلان سون گڑی کھیر پا 1000 ہی ہے 200 ہی دس آکا لیس کھون 1000 روپے بکنگ پیسہ تو نہیں لیا پھر بھی گھڑیاں تانسوں سے لوگ زننگا شیر چکتم جیتوں تیستم پہ نچی ہوں سے نا اتی سمبو چھوکو افسر چی بیالا فرینچیوت اتی سمبو چھوکو افسر چی بیالا فرینچیوت کھری لاتو چھوڑے ناتان سے موبائل چھن ننگی ماتین چیوت ہاں کھری لاتو چھوڑے ناتان سے موبائل چھن ننگی ماتین چیوت شوبولا من جی پینا چھون سے مومو دم سے کھچی کی زین چیوت ہاں اس طریقے کا ماں ماں پو جو سے ریال ہے. اس طریقے کا بہت سارے علم کے بارے میں بھی شعر و شاعری میں گوانا شاید میں اس لیے آپ لوگوں کو ٹائم پوچھی ہوئے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں 24 گھنٹہ آپ کے لیے حاضر ہے کیونکہ مجھے یہاں تک پہنچایا ہے آپ کا چاچا ماموں تایا آپ کا لوگوں نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. مجھے آپ کا خدمت کرنے میں مجھے کوئی کمی نہیں ہوگا. جو آپ دن بھر آپ ٹائم لے لیں گے تو میں آپ کے ساتھ بالکل تیار ہے. تدو لگا ابھی آپ کیا کرے گا چفجی سے عمل ہستے اتنا میں شارٹ لیا میں آپ کو بتا دوں اس کونے سے آپ دیکھتے آؤ چاروں طرف میں آپ کو ایک بھی فروٹس ڈبل نہیں ہے سارے ایک سنگل انجو ایک. دوسرا اس کا اندر فروٹس کا نام آپ کو میں بتا دوں دیمی نیوجا ہسالو تملا آلو بخارا پلم پھیک آپ کا نام اس کے بعد پتہ نہیں کیا فروٹس جو کہ ریسرچ جو کرتے ہیں ہم ہر سال ہماچل کماؤں ایریا گڑھوال ایریا جو ہمارا لداخ کا ٹیمپریچر سے ملتا ہے وہاں جاتا ہوں وہاں سے میں یہ لے کر آتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے 2-4 ریسرچ بھی کیا. میں شارٹ لیول پہ بتا دوں کشی لقسک آج تک ہم نے نہیں سنا کہ علاقے میں کشی لقسک چھوت دے چاہمیں چھوت ولایت چھوت دے لیکن کشو کے لقسک پہ میں نے ریسرچ کیا ہے. لقسک آپ کو کامیاب نہیں گرفٹی نہیں لقسک ہو میں آپ کو دکھاؤں گا. اور اسے کا لقسک لگتا ہے اس پہ بھی میں نے ریسرچ کیا ہے وہ بھی لگتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. کٹنگ ہاں اور اندر ابھی میں آپ کو گورن پہ دکھاؤں گا کہ ابھی میں کن چیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی مہربانی کر کے کہ صرف یہ کاغذ اور
اس کے پیچھے نہ بیٹھیے، کیونکہ بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو آسان ہو جائیں گے. کاغذ پہ آپ نے دیکھا تو پھر جا کے گورون میں دیکھو کہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. آج کل آپ لوگ پورا ڈگری لے رہے ہیں. میں ہاں ابھی آپ کا اگینسٹ پہ تھوڑا بہت بولنے پہ مجھے مزہ آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا کس کے بارے میں پڑھا؟ آپ کا زندگی 15 16 20 سال آپ لوگوں نے پڑھا کس کے بارے میں پڑھا؟ کسی انسان نے، ایک آدمی نے محنت کیا تھا، ایک آدمی نے زمین پہ یا ریسرچ کیا تھا، کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب بنایا، بولا میرے زندگی میں نے یہ کام کیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. اسی کو لے کر آپ ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. لیکن اسی میں سے شاید 1 یا 2% ریسرچ کرتا ہوگا کیا اس کتاب میں اس نے غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے. ہمارا کام ہے کہ کتاب میں اس نے غلط لکھا ہے صحیح لکھا ہے کیسے دیکھیں گے؟ کتاب کو لے کر آپ گورنمنٹ پہ جا کے دیکھو بھائی یہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، کہاں میں یہ سچ ہے جھوٹ ہے. میں دیکھتے ہیں کوئی ہمارے دیکھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ دیکھیے، لداخ ایک جنت ہے ہمارے لیے. میں کہتا ہوں لداخ دنیا کے لیے جنت ہے. 8 سے 9 ہزار سے 10 ہزار کے ٹیمپریچر پہ. اب میں آپ کو مثال دوں گا، آلو بخارا لداخ میں، فیک لداخ میں، پیچ لداخ میں، ناشپاتی لداخ میں، خوبانی لداخ میں، اخروٹ لداخ میں، اور اس کے بعد پتہ نہیں باقی ادھر دیکھو آگے نیوجا لداخ میں، بیمی لداخ میں، حسالو لداخ میں، انگور لداخ میں، آپ کا زیتون آپ کا لداخ میں، اور پتہ نہیں کیا کیا فروٹس لداخ میں کامیاب ہو رہا ہے. کہ ایسا آب ہوا والا جگہ دنیا میں نہیں ملے گا. یہ تو نہیں مجھے بازار لے بازار لاؤں مجھے فروٹس ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ہمارا لداخ میں ملتا ہے. لیکن ہم خود بدقسمتی سے ہم کسی کو نوکر بننے کی کوشش کرتا ہے. میں سمجھ ہمیں نوکر رکھنے والا آدمی ہے. اتی شرط آپ لوگ پلیز مہربانی کر کے لداخ کو 10 گن میں 10 کسی بنا. بس ابھی آپ لوگوں کو 365 دن میں سے 300 دن آپ کا دنیا کا لہولہ میں ڈال دو. اس کے بعد پھر 65 میں سے بھی 30 دن پھر آپ گھومنے پھرنے میں لگاؤ. 15 دن سن لا، 15 دن کم سے کم سونی 2-3 مہینہ نو 15 دن تو نکالو. 15 دن نکال کر، وہ بھی 15 دن کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک دن کا آپ زمین پہ سوچا، کل آپ نے ایک دن زمین پہ سوچا، پھر کسی دن سوچا، تو 15 دن کم سے کم آپ فروٹ پہ کبھی سوچا؟ ہم سوچتے نہیں سوچتے ہیں نا. مہربانی میرے یہی کہنا ہے، آگے میں کیا 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 ہے، کیا کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا 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 ہے، یہ سارے ہم آپ کو دکھائیں گے. میرا لے جو اب کہاں سے شروع کریں؟ اوپر سے جی. Thank you so much. جو میرا لے جو تا این زوشیت کیا یال ہے اس کا اندر. میں اوپر تھوڑا جاتا ہوں، تو میں اس کے بیچ میں بیٹھ کر میں آپ کو ہمارے لداخ کا سب سے عزیز آپ ہی لوگ ہیں. تو اس میں نے ایک ستوم بنایا ہے شعر و شاعری کی چستے ہو. گوپا چاندھا نہ بل یارکن نہ پایو کیوں پیتے چھمین سا ملوس دوسے جولا شولے کا کھور بکشلے لم پولا ترتخن پو یلپن گان سے یاد میں جو گوپا چلتھو نہ سب کھوریاں ایکھا مرزن دوسے نہ چھن نہیں ما فرس پیتے سرمون سا ملوس دوسے سرمون سا ملوس دوسے نمزے پیکینی رولباز اچھا شیتھونے نانکوا سولار گیوتھپ سولا شخما زر نالتو دوسے پھنکھن پو یلپن گان سے یاد میں جو ہاں گوپا بلگوس نہ چھلی یاں ایکھا بخپے پپی کا کھانا گانے درول پیتے چھمین سا ملوس دوسے جین زر بھی شوب چیتان سے ناستونستوں متھا دیو سان دوار اختوب سے نابو ماستا دیو یلپن گان سے یاد میں جو ہاں جو گوپا چالا نہ کھڑدوں یہاں زجیلا من پکھورے چھن ننگی ما ڈھول پیتے چھمین سا ملوس دوسے سیر پوشولے کلبو ایکھا بور سنٹروزر بھی سیریل کار پا آتی یت پی پینو تان سے مشیس پا یوسرو لے کیوں سے لینے پھان سے دوسے لوپے کھچک تاکان سے یاد میں جو گوپا براغجون نا لچو یاں ایکھا کرپو بونگا نا مرپو بونگا اسمن بسیر گیا پا تھلے لو دھک پیتے چھمین سا ملوس چھمین سا ملوس ہے دوسے میگی نا چومین یاں ایکھا چنگم تھونے ننکوا ہے جو چنگم تھونے ننکوا سولا بی پی سولا شوگر زرن منکھانگی بہو گان سے کہنے جو ماں پہ گیا دیا ایک حساب سے. ابھی میں اس کے بارے میں یہ بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ دیو کہانی سنایا. جو یہ ہمارا لداخ کا ایک گاؤں ہے، چاہے کسی بھی گاؤں ہے، ایک گاؤں ہے. ہمارا پرمپرا یہ تھا، یہ میں ٹورسٹ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے اس ٹاپ میں سینا رہتے ہیں، برف پڑتے ہیں ہمارا ہر گاؤں کا نالوں میں. اس کے بعد ہر گاؤں کے لیے ایک نالا ہوتا ہے. اس نالے میں ہم گائے بکری مال مویشی گرمیوں کو 4 مہینہ وہاں رکھتا ہے. وہاں سے ہم اون پشمینہ گھاس لکڑی جڑی بوٹیاں سارے جمع کر کے
हम इस गांव के अंदर सर्दी बीतता है इनमें जो, लेकिन हम फुल इंडिपेंडेंट होता था। लद्दाख के लोगों को, मेरे गांव को, आपका गांव को ज़रूरत नहीं पड़ता था, मुझे आपका ज़रूरत नहीं, आपको मेरे ज़रूरत नहीं पड़ता था। खुद अमीर था, बहुत बड़ा अमीर था कि किसी लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ता था इनमें जो। लेकिन अपना इन नालों की मेहनत से, अब इस बदौलत से खुद अपना बाल बच्चों को साल भर गुजारा करा सकता था। लेकिन आज बदकिस्मती से लद्दाख इतना गरीब हुआ है, इतना गरीब हुआ है कि एक दिन का भी लद्दाख में चीज़ें नहीं बनता है। देखो अब आ गया लद्दाख वाला इस बाज़ार में, सोच लीजिए ये दुकानें है, ये बाजार है, यहाँ पर आ गया, ये सारे चीज़ें छोड़ दिया। अब लद्दाख को न दरिया में छलांग मारना बाकी रह गया, बाकी अपना सब कुछ खो दिया। यही कहना था। हाँ जी मसौले एक ग्रीन हाउस आप तैयार कीजिए, तो आपका यूनिवर्सिटी में हम एक हकीकी बोटनिकल गार्डन बना लूँगा, ताकि बच्चों को आम क्या होता है, न्योजा क्या होता है, बेमी क्या होता है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपको बन जाएंगे प्रैक्टिकली तालीम। तो आप मेरे साथ देंगे, तो आप आज चाहिए तो आज मैं दे दूँगा कम से कम 40 वैरायटी का फ्रूट्स, और आपको फूल चाहिए तो बेतहाशा फूल जो मेरे पास है वो आपको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो उसमें से आप अपना आप मीटिंग करके या बच्चों से मिलके या करके आप जगह तैयार कीजिए। अगला मार्च में ये मेरे साथ आपका वादा रहा, और आप लोगों को लेने के लिए आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अपना गाड़ी में डालकर वहीं लाऊंगा, 1-2 दिन हम सब मिलके आपको लगाना भी सिखाऊंगा। दूसरा मैं ग्राफ्टिंग भी आप लोगों को सिखाऊंगा, पेड़ कैसे लगाना सिखाऊंगा। ये सारे आपको कल का दिन आप बड़ा अफसर बना तो भी ज़रूरत है, अगर आप घर में रहा तो भी आपको यही चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा आगे आने की ज़िंदगी में। ये हमारा सबसे बड़ा हमारा हथियार है, इस हथियार के पीछे हमें काम करना है मसों वाले। तो मार्च या अप्रैल में सर आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रहिए, तो आप जगह बनाओ। सुन, अब जगह बनाने के बाद मुझे फ़ोन कर लीजिए, हमारा जगह तैयार हो गया, तो मैं हर किस्म का कैसे लेके आएंगे। अगर आपको अभी चाहिए तो मैं अभी आपको एक गिफ्ट के तौर पर दे सकता हूँ। क्या चाहिए, आप सर्दियों में संभाल सकते हैं। हम जरूर जाके यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात कर लेते हैं, और एक जगह पे इससे हमारे पास है, एक ग्रीन हाउस है। हाँ, तो हम फिर कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद आपको फिर फोन कर लेंगे। आप ऐसा करो, मैं दिसंबर में 10 दिसंबर को मैं वैसे भी ले आ रहा हूँ यार, आने के बाद हो सका तो इंशाल्लाह आप में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर रखो, हम फ़ोन करेंगे, हम जगह भी देखेंगे। या देखने जितना मेरे घर में 40 से ज़्यादा वैरायटी का गुलाब है, बाकी हिमाचल कुमाऊं ऐसे तो फूलों का अभी आप ऊपर जा, आधा तो नीचे चला गया, आधा ज़्यादा नीचे चला गया है। अभी हम आज शिफ्ट हो रहा था, कुछ फूल ऊपर बचा है, उसका अंदर आप बारीकी से देखते जाओ। ये सारे फूल हमारा लद्दाख में साल भर चलने वाला फूल है। वो मैंने क्यों किया है ना, नती आमा उन्नीस मार्च अप्रैल महीना खजूल पसी लाखों कमा के करोड़ों कमा के चला जाता है। अमा था मसीदी चंदा न पिने भी अंत्याचा तांचे न में यार चिपो रूल्स अगले साल खत्म। मेरे यहाँ पर 150 से ज़्यादा वैरायटी का फूल है, उसमें से मैं हर किसी लेने वालों को कहते हैं मेरा फ़ोन नंबर साथ ले जाओ, अदरवाइज आपको फूल सूख गया तो फ्री में आपको घर पहुंचाऊंगा। ये मेरा दावा है कि लद्दाख में हर घर में साल भर रहेंगे, एक बार लेने के बाद आपको अगले साल बेतहाशा फूल आपका बढ़ जाएंगे। ऐसा फूल में हिमाचल कुमाऊं एरिया अरुणाचल प्रदेश में सर्दियों में ऐसे पहाड़ों से हर कोई फूल हम लाते हैं। तो मेरे पास ये सारे चीज़ें 150 से 200 वैरायटी का फूल और 50 से 60 से 70 वैरायटी का फ्रूट्स आपका यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ये मेरा आपका साथ वादा है, लेकिन काम आपको करना है, फ्रूट्स मैंने देना है। तो अगला 4-5 साल के अंदर इंशाल्लाह हम लद्दाख में एक मिसाल कायम करेंगे। जरूर पूरा देखना है आपको, ठीक है आपको आप आइए हाँ किधर एक एंट्री करता है, 1 मिनट आपको जाने नहीं दूंगा। यहाँ एक एंट्री द्वारा है, यहाँ सर आप यहाँ से आप लोगों का एंट्री शुरू हो जाता है। ये अगर लकड़ी का सीमेंट का बनाया होता तो कितना हजार खर्चा हो सकता है। लोग कहते हैं 20,000 40,000 25,000, मैं कहते हैं 25 रुपये में ये मैंने तैयार किया है। कैसे तैयार किया? 25 रुपये का खाली मैंने फील खरीदा, लकड़ी अपना हाथ अपना खुद अपना 25 रुपये में सीढ़ी तैयार किया है। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख में आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों सीमेंट के पीछे पड़ता है। मैं ये आपको इसलिए मैं दिखाने के लिए
नहीं चिकवाया ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा टाइट क्लोज करना है जो अली साहब के साथ रूम में चल मॉइस्चर कम जैसे इसका बचना तो जो कुछ फिर लगते मना तभी भाई मना गरीब हुआ है कि एक दिन का भी लद्दाख में चीजें नहीं बनता है। देखो अब आ गया लद्दाख वाला इस बाजार में, सुन लीजिए, ये दुकानें है, ये बाजार है, यहाँ पर आगे ये सारे चीजें छोड़ दिया। अब लद्दाख पुंबुल नजरिया में छलांग मारना बाकी रह गया, बाकी अपना सब कुछ खो दिया। यही कहना है। आइए सर अभी